بھی تو اسلام نے دیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر یہ جو ہمارا سلسلہ جاری ہے، یقیناً اس میں والدین کی اہمیت اگر ہم صحیح معنوں میں بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو فیضان رضا بھی اللہ نے چاہا تو ملے گا، اور کئی ماں باپ کی دعائیں بھی اللہ نے چاہا تو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اگر والد گرامی کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو اعلیٰ حضرت کے اپنے والد صاحب کی جو حیثیت پر اگر ہم گفتگو کریں، ان کی جو پوزیشن تھی وہ ایک والد کے ساتھ ساتھ ایک استاد کی پوزیشن تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے، کیونکہ آپ اپنے بیٹے کے استاد بھی ہیں جی، اور آپ نے ابتدائی تعلیم، بلکہ اگر میں کہوں کہ تعلیم کا ایک بڑا حصہ جی، اپنے والد گرامی حضرت نقی علی خان علیہ رحمت الحنان سے حاصل کیا تو یہ شاید غلط جی جی بالکل ایسا نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدین کے تعلق سے تو ڈیٹیل میں ہم جائیں تو جنہوں نے پڑھا لکھا سمجھا وہ بہت کچھ بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ جب مجھ سے سوال کر رہے تھے تو بیٹھے بیٹھے مجھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ ادا پر میں غور کر رہا تھا کہ جب بیٹا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور کچھ سنبھال لیتا ہے تو پھر اپنے والد کو وہ اہمیت نہیں دیتا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر قربان جاؤں کہ جب آپ کے والد ماجد نے آپ کو مسند افتاء عطا کی، جبکہ آپ باقاعدہ مفتی اور ایک اچھے مفتی، رضاعت پر آپ کا پہلا فتویٰ اور والد صاحب کی خوشی رضا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے والد صاحب سے فتویٰ ضرور چیک کروایا کرتے تھے۔ جی، یہ جو فتویٰ چیک کرواتے تھے نا، اس پر میں غور کر رہا تھا کہ ایک تو استاذ پھر والد۔ اچھا، ہمارے یہاں نارملی اگر والد کے علاوہ کوئی اور استاد ہو نا تو، اور والد بھی استاد ہیں اور کوئی اور بھی استاد ہو تو عموماً ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں والد تو گھر میں ہے نا، ٹھیک ہے استاد ہیں، لیکن باپ کے مقابلے میں ہم اس استاد کو زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں جو غیر ہے۔ صحیح۔ لیکن والد کو ایک استاد کی حیثیت سے اسی طرح کی اہمیت دینا جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے والد ماجد کو دی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بزنس دیکھیں، تعلیم و تعلم دیکھیں، اس طرح کی چیزیں دیکھیں نا تو والد سے روزانہ ملنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پھر بچپن میں ہمیں بڑا کیا تو وہ ایک بے تکلفانہ جو ایک ماحول والد صاحب کے ساتھ ایک کریٹ ہو بھی جاتا ہے، ڈیفینیٹ ہو جاتا ہے، نیچرل عمل۔ اچھا، ایک باہر سے ایک شخص آتا ہے تو اس کا انداز، جیسے آپ کے والد صاحب بزرگ ہیں اور اگر کوئی باہر سے آپ کے والد صاحب کا عقیدت مند آتا ہے تو اس کا آپ کے والد صاحب سے ملنے کے انداز میں، اور چونکہ آپ اپنے بیٹے ہی ہیں تو آپ کے ملنے کے انداز میں تھوڑا سا وہ فرق ہوگا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شان شاید یہ ہوگی کہ ایک عام آدمی جس طرح ان کے والد صاحب کی ادب احترام اور عزت کرتا ہوگا، شاید اس سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت کرتے ہوں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک والد بھی، کیونکہ اعلیٰ حضرت یہ شریعت جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، یہ مفتی تھے اور باعمل مفتی تھے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے سامنے اور حقوق کا جیسے فتاوی رضویہ کا جو مطالعہ کرتا ہوگا اس کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے حقوق پر بہت ہی زبردست کلام فرمایا اپنے فتاوی رضویہ شریف میں، تو جو اس قدر حقوق کو سمجھتے ہوں، اب اس کے سامنے ایک ایسی پرسنالٹی ہے کہ جو ایک بیک وقت والد بھی ہے اور استاد بھی ہے، اور وہ جب یہ دونوں کے حق ادا کرنے اور دونوں کے تعظیم کو جمع کر کے اگر ایک شخص اپنے سامنے کھڑے ہوتے ہوں گے تو والد صاحب کا عالم کیا ہوتا ہوگا اور اعلیٰ حضرت کا اس وقت عالم کیا ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میں یہ غور کر رہا تھا ابھی جو آپ فرما رہے تھے، پلس آپ کے والد گرامی زبردست ولی اللہ بھی تھے، ہاں تو اب وہ ولایت یہ بھی پیش پلس نظر ہونا،
والد کا مقام پیش نظر ہونا، استاد کا مقام پیش نظر ہونا، یہ سارے مقامات کا پیش نظر ہوگا. یعنی ایک وقت کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں میرا یہ حسن ظن ہے کہ آپ اسی لمحے کے اندر تعظیم کا وہ انداز اختیار کرتے ہوں گے اپنے والد کے آگے کہ جس میں بیک وقت ایسا لگے کہ ایک ولی کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے، استاد کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے، اور والد کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے. اور جب اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہوں گے تو دیکھنے سننے والوں کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہوگا. ادب ملٹی پلائی ہو جاتا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ صلاحیت ہم قبول کرنے میں کوئی ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ ایسے 10 اور حقوق جمع کر لو تو اعلیٰ حضرت بیک وقت ان تمام حقوقوں کو کمال درجے سے ادا کر سکتے ہوں گے. واہ کیا بات ہے. آپ نے فرمایا اہمیت جو ہے نا وہ کم دیتے ہیں. جب ایک خود پوزیشن پر آ جاتے ہیں، خود باپ کی گدی پہ بیٹھتے رہے تو بھول جاتے ہیں کہ اس پہ اتنے عرصے تک پہلے وہی بیٹھتے تھے، لیکن ہم اہمیت نہیں. اصل میں یہ ہمارے اگر موجودہ دور سے اگر ہم گفتگو کریں گے نا تو ہمارے اس کو جنریشن گیپ کا نام دے کر بالکل اس کو 1 2 3 کر دیا گیا ہے. کہ اب آپ غلط کیا ہے. مطلب اولڈ، ہمارے یہاں والد کو ایک اولڈ ورژن بنا دیا گیا ہے. جیسے آپ اولڈ ورژن ہو، آپ کے اندر وہ چیزیں آپ ہیں ہی نہیں. اب موجودہ دور، نیا زمانہ، نئے اقدار، نئے انداز، یہ سب کچھ نیا نیا ہو گیا ہے. اب آپ کو نہ سمجھ پڑے تو ہمارے یہاں باپ پرانا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. باپ پرانا نہیں ہوتا، باپ قیمتی ہو جاتا ہے، باپ انمول ہو جاتا ہے، باپ زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. یہ پرانا، اب میں اس سینس میں کہہ رہا، ایک تو ایج وائز آدمی چلو ہوتی ہے، لیکن ایک پرانا اس سینس میں ہو جاتا ہے کہ چیز پرانی ہو گئی ہے تو اب یار قابل استعمال نہ رہی. مگر باپ وہ پرانی شے نہیں ہے جو قابل استعمال نہ رہے، بلکہ باپ وہ شخصیت ہے کہ جو جتنا اس کی عمر بڑھتی رہے گی اسی قدر اسے فوائد حاصل کرنے کا جو معاملہ ہے اس کو بڑھتے رہنا چاہیے. اولڈ از گولڈ. بہت سارے تجربہ ہی لے لیں، تجربہ ہی لے لیں. اچھا اگر کوئی شخص مثال کے طور پر اہل علم بھی ہے اور اگر کوئی چیز یہ لکھتے بھی ہیں، جیسا سائل کا ایک سوال آیا اور اہل علم اگر اس کے لیے کوئی فتویٰ بھی دے دیا مفتی نے، اور اگر وہ اپنے سے زیادہ تجربے کار اگر والد ہی ہیں دکھاتے ہیں تو والد صاحب کہیں گے بیٹا اسی طرح کا سوال مجھے 20 سال پہلے آیا تھا اور اس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ تھے، یہ دوبارہ تمہارے پاس آیا. اب یہ تجربہ جو باپ کو ملا تھا صحیح ہے، وہ بیٹے کو نہیں تھا. جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ وہ ایک فتوی کے اس میں کہتے ہیں نا کہ اس کا ابال، اس وبال کا ابال ہر 10 سال کے بعد آتا ہے. وہ محلی فرنگی کیا تھا، عبد الباری رضاعت سے متعلق ہی جو نہیں وہ ایک فتنہ تھا. ایک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو پھر اعلانیہ توبہ کا جو ارشاد فرمایا تھا تو اس ضمن میں اعلیٰ حضرت نے ایک فتوے میں یہ بڑا خوبصورت ایک وبال کا ابال جو آپ نے استعمال کیا تھا نا، ہر 10 سال کے بعد کو اس طرح کر کے دیکھا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پچھلوں کو اس کا تجربہ ہوتا ہے. وہ تجربہ ہوتا ہے. جیسے ابھی کوئی باپ والد صاحب نے اپنے بیٹے کو اپنی آفس کی سیٹ دیتی، بیٹا ٹھیک ہے آپ کاروبار سنبھالو. بولا میں پڑھا لکھا آدمی، میں فلاں سے پڑھ کر آیا ہوں، میری یہ ڈگری، میری یہ پی ایچ ڈی، میری یہ کوالیفیکیشن، میں نے ماسٹرز کیا، فلاں فلاں کیا ہے. اب وہ بیٹھ کر ڈیل کر رہے ہیں، والد صاحب صوفے پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں بیٹا ڈیل کیسے کر رہا ہے. اب والد صاحب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد معلومات ہے، تجربہ نہیں ہے. اصل میں تجربات اور معلومات ان دونوں میں بہت فرق ہے. اور جب تجربات اور معلومات مل جاتے ہیں نا تو بھی نکھار کچھ اور ہی آتا ہے. ٹھیک. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تو خیر معلومات میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے. پھر آپ کو تو شروع سے ہی جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کر دیا، ایسا عطا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ تم سب ایک عرصے کے بعد منزل پاتے ہو مگر یہ تو منزلیں طے کر کر آئے ہیں. جی. اعلیٰ حضرت تو منزل طے کیے ہوئے تھے. واہ. تو لیکن ایک ادب، احترام، اور جو اپنے والد صاحب کے تعلق سے یا والدین کے تعلق سے، ماں تو ماں ہوتی ہے. صحیح. ماں کی اجازت کے بغیر تو مدینے نہیں گئے. جی اس کی طرف بھی آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے. بعض لوگ ہو سکتا ہے اس کہتے ہوں کہ ہم تو اہمیت دیتے ہیں. بھائی اہمیت دینے کے لیے تو دل میں ہوتی ہے نا اہمیت ہے. تو کیا اہمیت کے کچھ جیسچرز بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، کچھ طریقے بھی ہوتے ہیں کہ کیا چیز نظر آئے تو کہے کہ بھائی اس کو کہتے ہیں اہمیت. دل میں صرف نہیں ہوتی. جس طرح آپ کے اولاد، مطلب جس طرح ماں باپ نے آپ کو اہمیت دی نا کہ
آپ گر نہ جائیں، آپ کو چوٹ نہ لگ جائے، بالکل آپ بیمار نہ ہو جائیں، آپ پریشان نہ ہو جائیں، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے، یہ اہمیت ہے اور ایک محبت کا ایک اپنا انداز ہے. اسی طرح کا انداز اولاد کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے، صرف کہہ دینے سے نہیں ہوگا. تو اب میں ایک وہ مثال دوں کہ میری پوتی چھوٹی ایمن گھر میں، اب ہم جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب مثال کے طور پر ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میری چھوٹی سی پوتی کسی اور کمرے میں سوئی ہوئی ہے فار ایگزامپل. تو جیسے اس کے اٹھنے رونے کی آواز آئے گی نا، سارے بے چین ہو جائیں گے، ماں دوڑے گی، باپ دوڑے گا، یا مثال کے طور پر ایسا لگا کہ کچھ گر گیا ہے، ٹھا کر کے آواز آئے گی تو سب دوڑیں گے. تو یہ ماں باپ کے ساتھ جو اولاد کا جو تعلق ہے نا، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دوڑے. اب یہ ایک بچے کی مثال، ٹھیک ہے. میں بھی دوڑوں گا، میں دادا ہوں، اس کی دادی بھی پریشان ہو جائے گی کہ بچی کو کیا ہو گیا. ایک مثال دی، کیئر کریں اس کو، تھوڑا سا دیکھیں کریں. تو جو چیزیں ہم اپنی اولاد کے ساتھ، یعنی اس وقت جو بھی صاحب اولاد مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں آپ کی چھوٹی سی اولاد ہے اور آپ ہی کے گھر میں اگر آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں، ان دونوں کے ساتھ آپ اپنے تعلق کو چیک کر لیں. اس کا بھی خیال رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیں، اس کی بھی اہمیت کو سمجھیں، اس کی بھی اہمیت کو سمجھیں. لیکن وہ تو ابھی اولاد تو بڑی ہو رہی ہے، اس نے تو بڑا کیا ہے. اس کو آپ کھلا پلا رہے ہو، اس نے آپ کو کھلایا پلایا ہے. صحیح. اس کو تب آپ پہنا رہے ہو، اس نے تو آپ کو پہنایا ہے. وہ کب جا کر آپ کے لیے پتہ نہیں قربانی دے گا یا نہیں دے گی اولاد، وہ قربانی دے چکے آپ کے لیے. صحیح. وہ آپ کے لیے کچھ کرے نہ کرے اولاد، وہ بات کی بات ہے. ماں باپ کر چکے اپنی اولاد کے لیے. صحیح. تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، حقوق دونوں کے ہیں، لیکن والدین والدین ہیں. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. والدین کے حوالے سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے انداز بھی سن رہے ہیں، ساتھ میں والدین کے حقوق پر بھی بات ہو رہی ہے. کالز بھی شامل کریں گے، نمبرز اسکرین پر جاری ہیں، آپ کو